اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. اور جس دن پھونکا جائے گا سور تو گھبرائے جائیں گے جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں مگر جسے خدا چاہے. سب کا حال ایک جیسا، سب کا حال ایک جیسا. نفخ یہ لفظ عربی کا ہے، پھونکنا. آپ کی یہ جو پھونک ہے نا اس کو بھی نفخ کہتے ہیں. منہ سے ہوا نکالنا. پھونکنا کس چیز کو کہتے ہیں؟ منہ سے ہوا نکالنا. سور، سواد واو رے، سور. حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، رسول فرشتے ہیں. وہ اللہ کے حکم سے پھونک ماریں گے جس کو سور کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس کی آواز کتنی ہوگی، اس میں شدت کتنی ہوگی، میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ان کے معاونین اس وقت یہ پکڑے ہوئے ہوں گے. مخلوق کو قیامت کے لیے اٹھانا، جتنے ہیں دنیا بھر میں، جہاں جہاں کتنی گہری قبریں سمندر میں غرق ہوئے، یہ سور پھونکیں گے، وہ سارے کے سارے اٹھیں گے. وہ سارے کے سارے اونچی. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے، زمینیں بنائیں، تو اللہ تعالیٰ نے سور کو بنایا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے حوالے کر دیا. وہ اپنے منہ میں سور کو لیے قیامت کے انتظار میں ہیں کہ کب اللہ کا حکم ہو اور کب میں اس کو پھونکوں. جب اللہ کا حکم ہوگا وہ اس کو پھونکیں گے. اللہ پھونکوں میں اثر رکھتا. اونچی گئیے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک مٹی کا پرندہ بناتے ہیں، کیا کہتے ہیں، مورت کہہ لے. وہ شکل جو مورتی بنائی، پھونک ماری، اس میں جان آ گئی، وہ اڑنے لگ گیا. میری بھی پھونک ہے، آپ کی بھی پھونک ہے. حضرت عیسیٰ کی پھونک کیا برابر ہو گئی؟ ان کی پھونک جان ڈال دیتی ہے. ان کی پھونک فرق ہے یا نہیں؟ اونچی. ہم اللہ والوں سے کہتے ہیں دم کرو، دم ڈالو. میمن والے کہتے ہیں چھکارا، گجراتی میں پھونک ڈالیں جی، دم کر دیں جی، بلو انگلش والے کہتے ہیں. اللہ والوں کی پھونک میں دم ہوتا. غیر مسلم ڈاکٹروں نے، سائنسدانوں نے پانی رکھا گلاس میں، ایک گلاس میں پانی، دوسرے میں پانی، فاصلہ کر دیا. لوگوں سے کہا، اس کے دفتر میں جتنے کام کرنے والے تھے، اس گلاس کے پاس سے گزرو تو کوئی برا لفظ بولو، اس گلاس کے پاس سے گزرو تو کوئی اچھا لفظ بولو. سب کے سب وہ لوگ گزرتے رہے، مثلاً کوئی لفظ آپ کہہ لیں، جو بھی برا لفظ وہ کہتے رہے، ادھر سے گزرتے رہے، کوئی اچھا لفظ کہتے رہے. اس نے جب دیکھا کہ اچھے خاصے لوگ کہہ چکے ہیں، اس نے کہا اب دونوں پانی لیبارٹری میں ٹیسٹ کرو. جو ان کے جانچنے کے طریقے ہوتے ہیں اس میں پرکھو دونوں پانیوں میں فرق کیا ہے. تو اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس پہ برا لفظ کہہ رہے تھے اس پانی میں کرسٹل نہیں تھے، صاف نہیں تھے، دھبے تھے، گدلا پن یعنی خرابی تھی. جس کے اچھا لفظ بولتے تھے اس میں شفافیت تھی، بہتری تھی. اس نے کہا یہ اچھا لفظ اور برے لفظ کا اتنا اثر تو
تو رب کے کلام کا کتنا اثر ہوگا. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں جی پھونک مارتے ہو تو تمہارے جراثیم نکلتے ہیں، وہ خالی پھونک ہوتی ہوگی عام لوگوں کی. جب کوئی اللہ کا نام لے کے، نبی کا نام لے کے پھونک مارے گا تو وہ اس کلام کا اثر ہوگا. اگر نہیں سمجھ آئی تو پھر سمجھاتا ہوں. کوئی آپ کی تعریف کرے، آپ بہت اچھے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. کیا کہا اس نے؟ آپ بہت اچھے ہیں. لفظوں کا اثر نہیں ہوا تو خوش کیوں ہوئے آپ؟ سوال ہے میرا. اگر بولنے کا اثر نہیں ہے، اس نے اتنا کہا آپ بہت اچھے ہیں، آپ خوش ہو گئے، تو لفظوں کا اثر ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اور کسی نے کہہ دیا تم بہت برے ہو، غصہ آیا یا نہیں آیا؟ اثر ہوا یا نہیں ہوا؟ تو اچھے برے لفظوں کا، میرے اچھے برے لفظوں کا اثر ہے، اچھے کا اچھا اثر برے کا. تو پھر پتہ چل گیا جب اللہ کے پیاروں کے نام لیں گے تو اثر بھی پیارا ہوگا. اسی لیے جو نعت شریف سن کر، قرآن شریف سن کر، اچھی باتیں سن کر خوش ہوتے ہیں وہ ایمان والے ہیں، اور جن کو وہ باتیں اچھی نہیں لگتی وہ ایمان والے نہیں. کیونکہ آپ کو خوشی ہوتی ہے، محبوب کا نام لیا جا رہا ہے، محبوب کا کلام پڑھا جا رہا ہے، خوشی ہوتی ہے، تو یہ کلمات کا اثر ہوتا ہے. تو سور حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سور ہے کیا؟ سور کیا ہے؟ فرمایا وہ قرن ہے. میں نے عرض کی قرن کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک بہت بڑی شے ہے. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس میں ایک حصہ، اس قرن میں ایک حصہ 14 طبق کے برابر ہے. طبق تھال کو کہتے ہیں 7 آسمان 7 زمین. اس سور کا ایک حصہ، یہ 14 طبق آسمان و زمین. فرمایا جب حضرت اسرافیل کو حکم ہوگا سور پھونکو، تو جب وہ اسے پھونکیں گے اس وقت کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا سوائے اس کے جسے اللہ تعالی چاہے گا. سب کے سب فنا ہو جائیں گے. پھر دوبارہ ان کو حکم ہوگا سور پھونکو، وہ دوبارہ پھونکیں گے تو کوئی مردہ باقی نہیں رہے گا مگر وہ زندہ ہو کے اٹھ کھڑا ہوگا. پہلے سور پہ سب مر جائیں گے اور دوسرے سور پہ سب سب سب. ایک فرشتے کی پھونک میں اتنا اثر. کس کی پھونک میں؟ کس کی پھونک میں؟ نبی کا مقام فرشتے سے زیادہ ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، سمجھدارو سمجھ سے بتاؤ، ہے نبی کا مقام مرتبہ فرشتے سے زیادہ ہے یا نہیں؟ تو جب فرشتے کی پھونک میں اتنا اثر تو نبی کی پھونک میں کتنا اثر ہوگا. اور پھر نبیوں کے نبی کی شان. کھارا کنواں، زمین میں آپ بورنگ کریں، پانی کھارا نکل آیا، آپ اس میں 100 من گڑ ڈال دیں، میٹھا ہو جائے گا؟ پوچھ رہا ہوں. روزانہ ڈالیں میٹھا ہوگا؟ مگر میرے نبی پاک صرف اپنی تھوک ڈال دیتے ہیں، لعاب دہن تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں، وہ کھارا کنواں کیا ہو جاتا ہے؟ قرآن سے ثبوت مل رہا ہے. جب حضرت اسرافیل کی نفخ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، فرشتے کی پھونک، پھر بھی کہتے ہو نبی کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر تم نبی کو جانتے. یہ انور شاہ صاحب کشمیری جو دارالعلوم دیوبند کے بڑے استاد تھے، انہوں نے لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکہ، اس میں اتنی طاقت
کہ وہ مکہ مارے ساتوں آسمانوں کو چورا چورا کرتے. تو جب کلیم اللہ کی یہ شان ہے، حبیب اللہ کی کیا شان ہوگی؟ پھر کیوں نہ کہیں سب سے اولا و اعلی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اسرافیل جب پہلا سور پھونکیں گے تو جو کوئی آسمانوں زمینوں میں سب گھبرا جائیں گے. ففزع من فی السماوات ومن فی الارض، سب گھبرا جائیں گے. یہ اتنی یقینی بات ہے کہ کوئی شبے کی گنجائش، اونچی کہیے گا. ساتھ میں فرما دیا الا من شاء اللہ، مگر جسے اللہ چاہے. کس کا فون بجا ہے؟ اب نہیں بولیں گے آپ. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ قانون بنا دیں کہ جس کے فون کی گھنٹی بجے وہ 500 روپیہ مسجد میں دیں؟ کیونکہ آپ اللہ سے نہیں ڈریں گے، پیسے جانے سے ڈریں گے. اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں آپ کو سمجھانے کا. بہت کوشش کی ہے میں نے، ڈراؤں آپ کو، کتنا نقصان ہے، مگر آپ ڈرتے نہیں. اب میں یہاں پہ جرمانہ لگاؤں گا. جس کا فون بجے اس کے پاس فوراً جائیں کہ نکالو اتنے پیسے ڈالو، تاکہ آپ کو ڈر آئے، خوف آئے. اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ذرا سی دھمک دل کی دھڑکن پہ اثر کرتی ہے یا نہیں؟ اچھا، باقی کے نہیں کرتی؟ صرف یہ جو بولے ہیں انہی کے دل پہ کرتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں. دھمک ہو تو دل کی دھڑکن متاثر ہوتی ہے. وہ سور، اس کی آواز، اس کا زور، شور کتنا ہوگا، سب گھبرا جائیں گے. جو آسمانوں اور زمینوں میں سب گھبرا جائیں. ہم جب نیشنل پارک میں تھے نا، 2006 میں ہوا تھا نا، بم پھٹا تھا. میں 2006 تھی یار، 11 تاریخ تھی، ٹھیک ہے نا، 11 اپریل کہہ رہے ہیں. وہ بم پھٹا، مغرب کی نماز اسٹیج والوں نے پڑھ لی تھی، نیچے پڑھ رہے تھے. وہ اسٹیج کے قریب کیونکہ لاؤڈ اسپیکر کھلے ہوئے تھے، بم پھٹا تو بم کی اپنی آواز اور ساتھ میں اسپیکر کی آواز، اتنی دھمک، اتنی وہ گونج. میں خود اسٹیج پہ تھا، میری آنکھوں کے سامنے بالکل اندھیرا، مجھے نہیں پتا کیا ہوا. کوئی اب اس کو مجھے نہیں پتا 1 منٹ تھا، آدھا منٹ تھا، بالکل ہوش بھی گم، اندھیرا، کچھ نظر نہیں. اس کا اثر آج تک، کوئی ذرا آواز ہوتی ہے مجھے اس کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ اتنے قریب سے سنی ہے. تو آپ اندازہ کرو، آپ نے کوئی شور سنا ہو، یا اچانک کبھی کوئی ٹائر پھٹ جاتا ہے، کوئی کسی دھمک کی آواز آتی ہے، تو آپ کو دل پہ بھی اثر ہوتا ہے، تھوڑا سا ڈر لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ اونچی. تو یہ سور پھونکا جائے گا، اللہ خود فرما رہا ہے فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، گھبرا جائیں گے جو آسمانوں میں ہوں گے اور جو، مگر جسے اللہ چاہے، مگر جسے آپ دھیان نہیں دے رہے میری بات پہ. اللہ خود فرما رہا ہے آسمان میں جو ہوں گے اور جو زمین میں ہوں گے سب، مگر جسے. تو اللہ جسے چاہے تو پھر اس کو مانو نا، کہ جس پر اللہ کی مہربانی ہو اس کو سب میں شامل نہ کرو. یہ اللہ تعالی کی مہربانی، اللہ جسے چاہے گا اسے کوئی گھبراہٹ. قیامت کا دن ہوگا 50,000 سال کا، سورج 1.25 میل پر، گرمی سے دماغ ابل رہے ہوں گے، سب کے سب پریشان.
مگر جسے اللہ چاہے گا اسے کوئی گھبراہٹ 50,000 سال کے برابر ایک دن، مگر حدیث میں آتا ہے جسے اللہ چاہے گا اس کے لیے ایسا ہوگا جیسے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہوتا ہے۔ نہیں اور بات کروں، بعض ایسے خاص ہوں گے ان کے لیے وقت ایسا ہوگا جیسے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھے، مگر جسے اور اللہ کس کو چاہتا ہے؟ جو اللہ کو چاہتا ہے، اللہ کے پیاروں کو چاہتا ہے۔ پھر من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کے پیاروں سے پیار کرنا چاہیے تاکہ اس ہاربل کیا ہوگا، سب گھبرا جائیں گے، مگر جسے اللہ چاہے، تو جس کو اللہ چاہے گا اس کو کوئی پریشانی۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب اس کے حضور حاضر ہوئے عاجزی کرتے۔ کیا کرتے؟ اونچی گئیے گا۔ جن کو اللہ چاہے گا وہ نہیں گھبرائیں گے، کیونکہ ان کے قلوب کو، ان کے دلوں کو اطمینان ہوگا۔ وہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے لوگ، اب وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، اور جو سچے دل سے ان کے ساتھ ہو جائیں گے وہ خوف زدہ، غمگین نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ والوں کے ساتھ سے کتنا فائدہ۔ کوئی ساتھ ہو تو آپ کو حوصلہ ہوتا ہے کہ یہ ساتھ ہے، کم ڈرتے ہیں۔ اکیلے میں کوئی ساتھ ویسے مل جائے تو کم ڈر ہو جاتا ہے، اللہ والا مل جائے تو کہاں کا ڈر ہوگا؟ نہیں سمجھے آپ؟ کوئی ساتھ ہو تو کتنا، کہتے ہیں نا 1 اور 1 کیا ہوتے ہیں؟ 11 ہوتے ہیں۔ بھئی دوسرا ہے بندہ تو ذرا آپ حوصلہ کرتے ہیں کہ میں اکیلا نہیں ہوں، کوئی ساتھ ہے۔ تو کوئی ویسے عام ساتھ ہو تو حوصلہ ملتا ہے، اللہ والا ساتھ ہوگا تو پھر بات بنے گی یا نہیں بنے گی، پھر خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ ایسے ہی 4 فرشتے ہیں حاملین عرش ہیں، اللہ کے خاص فرشتے حاملین عرش، وہ بھی خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھنا یہ جو نیکوں کا ساتھ ہے اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ دوسری بات کیا کہی گئی کہ جی اللہ کے حضور سب آئیں گے عاجزی کرتے ہوئے۔ کیا کرتے ہوئے؟ کیا کرتے ہوئے؟ میں اس کی تفسیر تو بعد میں کروں گا، ایک بات کہتے ہوئے گفتگو سمیٹوں۔ مسجد میں کائی کے لیے آتے ہو؟ پوچھ رہا ہوں، مجھے سب کا جواب چاہیے۔ عبادت کے لیے، اللہ کے لیے۔ تو جس کے ہاں جاتے ہو اس کا کوئی لحاظ ہوتا ہے یا نہیں؟ تو مسجد میں پھر آ کر فون کیوں بجاتے ہو؟ مسجد میں آ کر دنیا کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ مسجد میں آ کر وہ کام کیوں کرتے ہو جو نہیں کرنے چاہیے؟ ننگے سر آتے ہیں، جانوروں والے ٹی شرٹ پہنی ہوئی، اس پہ جانور بنا ہوا ہے، پتلون پہنی ہوئی، کمر ننگی ہو رہی ہے، ٹائٹس پہنی ہوئی، کپڑے چپکے ہوئے ہیں، مرد کیا عورتیں کیا۔ تو یہ جو آپ کرتے ہیں تو مسجدوں میں آ کے کریں تو بتائیے زیادہ گناہ ہوگا یا نہیں؟ اللہ کے سامنے کیا کرنی چاہیے؟ کیا کرنی چاہیے؟ اور آپ کا کیا کر رہے ہیں؟ ذرا خود پہ نظر ڈالیں۔ ہم سب، میں بھی آپ بھی، میں مستثنا نہیں ہوں۔ یہ نہیں کہ میرے لیے ایگزمپشن ہے کہ میں جو مرضی کروں، سب مسجدیں۔ اور ہمیں تو اللہ کے حضور ہر وقت عاجزی کرنی چاہیے۔ اکڑنا شیطان کا کام ہے، بندے کا کام۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔